انہیں ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، جب ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں ہمیں ڈالر چاہیے، تو ڈالر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے نا. لیکن 1980 سے آج تک اگر آپ ایکسپورٹ کی لسٹ دیکھ لیں اسٹیگننٹ ہے. انہیں نہ ویلیو ایڈیشن ہوا ہے. جنہوں نے پیسے کمائے نا اس سے، ایپٹما کے جو ٹائکونس ہیں، انہوں نے ری انویسٹ نہیں کیا ان ویلیو ایڈیشن. یہ پیسے لے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ان پیسوں کا. وہ تو ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے، ایکسپورٹ کو بڑھانا وہ چاہیے. تو آج بھی رزاق داؤد صاحب کہہ رہے تھے. ہاں نہیں، وہ لانگ ٹرم ہوگا، آج تھوڑی ہوگی ایکسپورٹ بڑھے گی، وہ تو ٹائم لے گا. اس کے لیے تو بہت ٹائم لگے گا. شارٹ ٹرم میجرز کیا؟ شارٹ ٹرم تو یہی ہے، اگین ریمیٹنسز بڑھائیں، کیونکہ دنیا میں یہ کوئکسٹ پاسبل طریقہ ہے تو پیسے کمانے کا. قطر جائیں، قطر کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا 1 لاکھ کی ہم نوکریاں دیں گے، لیکن آئی ایم ناٹ ویری شیور، یو ہیو ٹو گو اینڈ ڈسکس دس. اور مڈل ایسٹ میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کا، لیکن اس کو جو ہے نا ہم شاید ایکسپلائٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ خاص کر مثال کے طور پہ 8-9 ماہ کی اگر میں آپ سے کہوں سٹاک ٹیکنگ کرے اس حکومت کی جو معاشی سمت ہے، اس کا صحیح تعین ہو چکا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ فائر فائٹنگ میں مبتلا آئیں گے، یہ فائر فائٹنگ میں جو مبتلا رہیں گے کہ بھئی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی قرضے جو چڑھے ہوئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو جس کی وجہ سے مصیبت میں آئے ہوئے، اس کو تو ہم پہلے بیلنس آف کریں، اس میں لگے ہوئے. لانگ ٹرم پلاننگ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے پرائم منسٹر صاحب جو کچھ بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 80 ارب روپے یہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ شاید پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہت بات کر رہے دیکھیں، تھے. شیلٹر ہوم کہتے کہ ہم نے بنا دیے، خرچہ تو وہ چلاتے ہیں، پاکستان کا خیرات بہت دیتے ہیں. پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ رینٹ سیکر ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں ویلتھ کریٹ کروانا چاہتا ہوں، ویلتھ کریشن پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ بھی ان کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. لیکن میں نے خود ڈاکٹر مہاتیر کو سنا جب وہ آئے تھے، انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ جب لوگ تب تک سے پیسہ نہیں، اگر ملیشینز پیسہ نہیں کمائیں گے تو ٹیکس کیسے دیں گے؟ وہاں ملیشیا کیسے کماتے ہیں پیسے؟ وہاں چائنیز پیسے کماتے ہیں، ملیشینز آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اگر آپ کہاں کا، ہمارے پاس تو چائنیز ہے، لیکن چائنیز نہیں ہے ہمارے پاس وہ چائنیز جو اس قسم کی محنت کرنے والے چائنیز نہیں ہے. ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ویلتھ جو کماتا ہے وہ سوشل ایشوز پہ خرچ کرنا نہیں چاہتا. اور ایک اور سوال پھر میں صداقت، یکسوئی چاہیے نا حکومت کو. یہ کٹھن وی ڈو ایکسیپٹ کہ ایک بہت مشکل معاشی صورتحال ہے، آج آپ کو کچھ ہم نے آتا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نان ایشوز کو بھی ایشوز، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنا ٹوٹلی نان ایشو ہے. یہ آج تو صداقت صاحب سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ نان ایشو کو ایشو بنانا سیاسی حماقت ہے. تو یہ کیوں پھر بنایا جا رہا ہے؟ پہلی جو بات آپ نے کہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اتنا بڑا جو خسارہ ہے اس کو فل کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. جیسے انہوں نے کہا ریمیٹنسز بڑھائیں، قطر کے حوالے سے ریکروٹمنٹ کا پروسیس جاری ہے، ابھی بندے گئے نہیں ہیں، لیکن وہ پروسیس یہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 20 ارب ڈالر ہے، یہ جو ہمارا 15 سے 20 ارب ڈالر کا خسارہ ہے جو ہمیں پھنساتا ہے قرضے لینے پہ آئی ایم ایف کا. اس لیے آئی ایم ایف کو کیا ضرورت ہے ہمیں آئی ایم ایف کی کنڈیشن نہ مانے، لیکن آپ پیسے مانگنے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بتاؤ آپ پیسے واپس کیسے کرو گے، آپ یہ کام کرو. وہ جو ہماری غلطی ہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کوئی ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں، ہماری اپنی غلطی ہیں. ٹھیک، وہ کہتا ہے ٹھیک کرو. یہ سعودی عرب یوئی جو چین سے پیسہ ملا کے بعد ہم نے 19 ارب میں سے ابھی کچھ 12-13 ارب کٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. 19 ارب ڈالر میں سے 12-13 ارب ڈالر، سیدھی بات ہے. آخری سال کا 19 ارب. اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے جو پلان دی، ایک تو یہ کہ ریمیٹنسز آئیں، دوسرا آپ کا ٹورزم بڑھے، باہر سے لوگ آئیں. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 10-12 ارب ڈالر ہم اس سے کمائیں کہ پاکستان میں باہر سے لوگ آئیں، پاکستان میں ماؤنٹیننس کا جو ٹورزم ہے، جو ہم ریلیجس ٹورزم بنانا چاہ رہے ہیں، جو ہم دیگر جو یہ سب طویل مدتی ہیں اور کوئی حل نہیں ہے نا. طویل مدتی آپ مجھے بتائیں، کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. میں دوبارہ سے اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا، جو 5 سال تو وہ جو پھر ہم سب مل کے اجتماعی دعا کریں کہ وہ جو تیل نکلنا ہے، دیکھیں تیل اللہ کرے تو وہ اور حل میں وہ جلدی سے نکلے. آپ کہیں کہ حکومت جو مرضی کر لے، حکومت کو چاہیے ڈالرز بڑھتے ہیں یا ایکسپورٹ سے یا ریمیٹنسز سے. ایکسپورٹ آپ کے پچھلے 5 سال سے نیچے جا رہے ہیں. اوکے، اب یہ تو ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ یہ نان ایشوز کو ایشو، یہ آپ لوگ سینگ اڑا لیتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بے نظیر سے چینج کر دیں. دیکھیں اس کی ضرورت تھی ویسے؟ یہ ایسے ایک بیان میں پکڑ لیا ہے. عمران خان صاحب جو گورنر سندھ کو میں نے خود سنا ہے، انہوں نے ہر صورت میں چینج ہوگا نام. رسپونڈ کر رہے ہیں نا. ایشو کہاں سے آیا؟ ایشو کہاں سے آیا؟ جب عمران خان نے احساس کا پروگرام لانچ کیا
اس میں انہوں نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم، آپ کا بیت المال، زکوٰۃ اور ادر پاورٹی ایلیویشن کے جتنے پروگرامز ہیں ان کو ہم کوآرڈینیٹڈ کر کے انڈر ون امبریلا کریں گے، تاکہ ٹارگیٹڈ ہم کر کے جو 10 کروڑ بندہ پیپلز پارٹی اور نون نے غربت کی لکیر سے نیچے پھینکا اس کو اوپر اٹھائیں گے. اس میں وہ جب ایک نیا پروگرام آئے گا اس میں مرج ہو جائے گا. سر یہ اس گھوٹکی میں میڈیا میں جو آڈیو چل رہی ہے وہ تو آپ ڈیفرنٹ مجھے بتا رہے ہیں، اس میں تو کسی وہاں جی ڈی آپ کے لائف میں سے کسی نے کہا کہ اس کا نام چینج کریں، کریڈٹ لیتے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب کی جواب آیا کہ تبدیل ہو گیا. انوار صاحب پالیٹکس کیا ہے یہ تو انہوں نے یہاں بات کی. اب اس ایشو کو جب جی ڈی اے والوں نے بات کی تو خان صاحب نے کہا اس کو تبدیل کریں گے. اس کے بعد وہ میڈیا میں آ گیا، آپ نے کچھ سوال کیا، میں نے کچھ جواب دیا، وہ بات ایشو بن گیا. بے نظیر انکم سپورٹ سکیم اپنی طرح سے جاری رہے گی. پہلی بات with the same name. اچھا نام جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان سب کا، بیت المال کا بھی اور ان کا بھی، ان سب کا نام پاورٹی ایلیویشن کے پلان کے اندر آ جائے گا. کیا ضرورت کیا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ وہ ختم ہی کر رہے ہیں نا. اچھا جی وہ ختم ہی کر رہے ہیں رفیع صاحب. آپ بھی آپ پہ دوبارہ غلط خبر دے رہے ہیں. ختم کرنے کا میرا مطلب زم کر رہے کہ سب کو زم کر کے بیت المال کو بھی ختم کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا، زم کر کے زم نہیں ہو سکتا. بی آئی ایس پی جو ہے نا ایک ادارہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ سے بنا ہوا ہے، اس کو کسی میں زم نہیں کیا جا سکتا. اس کے پارلیمنٹ کے ایکٹ سے اس کو ایک بڑا ادارہ بنا رہے ہیں جس میں یہ سارے ادارے مرج ہو یہ تو پارلیمنٹ ایکٹ کرنا پڑے گا، نیا پارلیمنٹ اور آپ کے پاس بن رہی ہے. جی رفیع صاحب پاورٹی ایلیویشن کا نیا ڈپارٹمنٹ پورا بن رہا ہے، نئی وزارت ہے، منسٹری بن رہی ہے. جی رفیع صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں رلاؤں گا. سمجھ گئے؟ بات یہ ہے تو آپ کو رلا رہے ہیں نا. ان کو پارلیمنٹ کی طاقت نہیں، ہمیں کہاں رلا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو رلا رہے ہیں جو غریب مسکین، میری بہنیں، میری مائیں، اس کارڈ کے توسط سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو امداد ہو رہی ہے، ان کو صرف ان کو پرابلم یہ جو ہے سندھ کے حساب کے پیسے آگے پیچھے کر گئے ہیں. آغا صاحب وہ جو گروپس ہیں مختلف، وہ اومنیز اور وہ جو دیگر گروپس ہیں، وہ رکشے والے، وہ فالودے والے، ان کے وہ پریشانی ہے. ان کو ان کے پیسے چوری کرنے والوں کو رلانے کی بات. وہ تو جہانگیر ترین کے نکلے ہیں، وہ تو جہانگیر ترین کے نکلے ہیں میرے بھائی. بات یہ وہ تو جہانگیر ترین کے نکلے ہیں. اور میری خوشی ہے، دیکھیں مجھے خوشی ہوگی، میں دیکھیں انوار بھائی میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ نے شہباز شریف کو پکڑا، میں نے اس پہ بھی آن ریکارڈ میرے ٹی وی شو اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا کہ کوئی اسٹریٹ کرمنل نہیں تھا، آپ ایویڈنس جمع کریں اور سزا دیں. لوگوں کو ان چکروں میں نہ ڈالیں کہ اس کو پکڑا، اس کو چھوڑا، 2 ہفتے رکھا، 3 ہفتے چھوڑا، 4 ہفتے اندر کیا، 5 ہفتے باہر کیا. آپ اس لیے نہیں آئے، آپ نے قوم سے یہ وعدے نہیں کیے، آپ لوگوں نے یہ باتیں نہیں کی. آپ صبر تو کریں نا یار، آپ میری پوری بات تو سنیں. وہاں تو بیٹھ کے پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہو رہا ہے وہ. ایسا نہ کریں، خدا کے لیے اس ملک پہ اور اس قوم پہ اور لوگوں پہ رحم کھائیں. آپ جیسے لوگوں کو لیں. یہ جو خان صاحب کو دیے گئے لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کرے میں دعا گو ہوں کہ ایسے لوگ آئیں کیبنٹ میں جو اس ملک کے ساتھ سینسیئر. ماشاءاللہ 44 کی کیبنٹ ہوگی، آپ چاہتے ہیں مزید اس میں توسیع ہو اور صداقت عباسی صاحب کو بھی جگہ مل جائے. بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی اللہ کرے، میں تو بول رہا ہوں اچھے لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، آنے چاہیے. لیکن بات وہی ہے، زیاد صاحب والی نیو کمر ہے، یہ بیوروکریسی ان کو گما کے رکھے گی. بی آئی ایس پی سے پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بسپ سے ہاں دیکھیں نا، 2 الیکشنز پی ٹی آئی نے جیتی ہیں کے پی میں. ہاں تو ایک الیکشن پی ایم ایل این نے جیتا پنجاب میں، ایک الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا. پیپلز پارٹی کوئی فائدہ ہوا؟ تیسری دفعہ سندھ میں حکومت بنا گئے، فائدہ نہیں ہوا. وہی میں بتا رہا ہوں، سندھ میں جی ڈی اے سمجھتی ہے کہ ان کو بی آئی ایس پی کی وجہ سے ووٹ ملے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بی آئی ایس پی کی وجہ سے سندھ میں بھی ووٹ نہیں ملے ان کو. ان کی اپنی جو کچھ بھی طریقہ اس سیاست میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ووٹ ملے. تو یہ جو پی ٹی آئی کو جو پریشانی ہے کہ بی آئی ایس پی کی وجہ سے کچھ ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ غلط ہے. جی ڈی اے کو ہو سکتا ہے، اور جی ڈی اے ان کے کولیشن پارٹنر ہے جی، اور انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے پی ٹی آئی کو، یعنی پرائم منسٹر کو. وہ ایز یوزول وہ بلیک میلنگ میں آ گئے. دیکھیں چودھری پرویز بھی نہیں چاہے گا کہ بی آئی ایس پی کا نام چینج کرے. اچھا دیکھیں نا، ان لوگوں نے مل کر اس پروگرام کو چلایا ہے اور انٹرنیشنلی اس کو زبردست قسم کی پذیرائی ہوئی ہے.
اور اس کو ایڈ ملتا ہے, الگ سے ایڈ ملتی ہے ان کو, بسپ کو. اچھا. تو ایک برازیل میں ایک پروگرام ہے, وہ کہتے ہیں لوگ کہ اٹ واز ہائیلی سکسیسفل. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام تو چلے گا, لیکن بیت المال ہو گیا, اس کے علاوہ بیت المال تو چل ہی رہا ہے, اور ڈیفنس زکات کے دیکھیں نا وہ سر پاورٹی ایلیویشن وزارت کے انڈر آ جائے. نواز شریف نے میں کرنا سر, میں ایک وضاحت کر لوں کہ کسی طرح یہ جو لوگوں کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں, سوشل نیٹ میں لوگوں کو لا رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو زکات بھی مل رہی ہے, اس کو بس بھی مل رہا ہے, اس کو وہ کہیں پاورٹی ایلیویشن سے لے رہا ہے, اور دوسرے بندے کو مل نہیں رہا. ہم پورا سروے کر کے ایک ٹارگٹ کر کے جو پور موسٹ ہیں ان سے اٹھانا شروع کریں گے, اور یہ ایسا ہوگا کہ یہ اکٹھے ہو گئے. صداقت بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے, اس نظام کو بہت سے ملکوں نے اڈاپٹ کیا ہے, اور اس پروگرام سے کسی کو اعتراض نہیں. اتنا بہترین نظام ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام پوری دنیا میں ہے. سروے نئی چیزیں, یہ پورے دنیا میں ثابت ہے کہ یہ حقدار کو ملا ہے, یہ ان لوگوں کو ملا ہے جو اس کے صحیح حقدار ہیں. انہیں کو ملے گا نا, جو حقداروں کو ملے گا, کوئی چینج تو نہیں کر رہے. آپ ڈیلیوری کی طرف جائیں, آپ ڈیلیور کریں. وہ تو بھائی انہیں کو دے رہے ہیں نا, اب آپ نے اس کا ایشو بنا لیا ہے. پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں؟ آپ دو جی ڈی اے سے جڑی ہے, آپ برائے مہربانی ڈیلیور کریں, آپ ڈیلیور کریں گے. جی 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 رفیع صاحب, جی رفیع صاحب آپ خاموش اچانک کیوں ہو گئے؟ میں بول رہا ہوں کہ آپ ڈیلیور کریں. آپ میں بول رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیلیور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی, لیکن آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے پلان ہونا چاہیے. آپ قوم کو بتائیں کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں, ہم 10 مہینے بعد یہ ہوگا, ایک سال بعد یہ ہوگا. آپ یہ کام چھوڑ دیں, آپ یہ کام چھوڑ دیں کہ 5 سال پہلے یہ ہوا, 10 سال پہلے یہ ہوا. پچھلے والوں کو چھوڑو, خدا کے لیے اپنی بات کرو. آپ ڈیلیور کرنے کا پروگرام سن لیں, اور صحت انصاف کارڈ بھی اس میں شامل ہے. ڈیلیور کرنے کا پروگرام یہ ہے کہ صحت انصاف کارڈ, بینظیر انکم سپورٹ سکیم, پاورٹی ایلیویشن, بیت المال اور عشر زکات, کو جو زکات کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو اکٹھا کر کے, جس طرح چلے آپ نے اچھا کام کیا کہ بینظیر انکم سپورٹ سکیم لوگوں کو دیا, اور بہت سارے لوگ رہ گئے, ان کو ہم اکٹھا کر کے پاکستان کے جو انتہائی غریب لوگ ہیں, جن کے پاس آپ کو پتہ ہے سندھ میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے, ان کی اموات ہو جاتی ہیں, ان لوگوں کو اوپر لے کے آئیں, ان کو سوشل نیٹ میں لے کے آئیں, ان کے لیے یہی مرج کریں گے, باقی ان کے لیے ایکسٹرا فنڈ رکھیں گے. وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں فسکل سپیس ہی نہیں ہے, اس لیے ہم پیٹرول کی قیمتیں ہم جو بڑھا دی. ہم نے ابھی آگے تو 250 ارب روپے ہم نے کم کیے, ہم نے اپنے پیسے بچائیں. ہم نے یہ 4 جو نواز شریف اور زرداری صاحب کے کیمپ ہاؤس تھے وہ ختم کیے, اپنے خرچے کم کیے. ماشاءاللہ اب تو کابینہ کی 44 کی ہوگی. کابینہ کی 44 ہوگی. نواز شریف اور زرداری صاحب سے نکلو, آگے اپنی بات کرو. وہ یار وہی کمپیریزن ہے نا. یہ ویسے اچھی بات کی کہ زرداری اور نواز شریف آغا صاحب, ہم کیا کہتے ہیں, ہم پاکستان کو فرانس سے کمپیئر نہیں کر سکتے نا. جس طرح آپ نے گورننس کیا ہے, آپ سے ہی تو کمپیئر کریں گے. نام کیسے نہ لیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں سر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جب پاکستان کی بربادی کا نام لوں گا, پاکستان کی بربادی کی بات کروں گا, میں تیرا نام نہ بھی لوں تو لوگ پہچانے. خدا کو مانے بھائی, آپ ایک اچھے انسان ہیں, کم سے کم آپ سے یہ امید نہیں ہے. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ بولیں گے کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. صاحب یہی تو بتا رہے ہیں, نام چینج کرنا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. آغا صاحب یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ بے نظیر انکم سپورٹ سکیم ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. آپ جو سندھ کی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کا وہاں کا مسئلہ ہے. ہم تو پورے پاکستان میں غربت کے خاتمے, جو 11 کروڑ لوگ 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتے, ان کو اوپر اٹھانے کے لیے. زیادہ صاحب یہ بتائیں, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں غربت سے ہم نے لوگوں کو باہر نکالنا ہے, اور چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے چائنا نے باہر نکال دیا. میرے خیال سے انہوں نے چائنا کی ہسٹری نہیں پڑھی. اچھا, لیکن چائنا کی ایک پرنسپل تھا 1947 کے بعد, فرام کریڈل ٹو گریو. فرام کریڈل ٹو گریو وہ تھا. دو کی ایک بچے کی فیملی ہوگی, اور یونیفارم بھی جو ہے نا یونیسیکس یونیفارم ہوگا, عورت بھی اسی وہی کپڑے پہنیں گے, جو مرد بھی وہی کپڑے پہنے گا, اور ہر کوئی اپنے ہاتھوں سے کام کرے گا. تو 1947 سے لے کے 1989 تک انہوں نے ایسٹس کریٹ کیے, بیلٹ ٹائٹن کیے. وہ کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتے تھے, وہ انہیں خود
انہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، یہ جب تک آپ نہیں، اچھا اس کے بعد گلوبلائزیشن ہوا، جیسی گلوبلائزیشن ہوا ان کے پاس ایسٹس اتنے کریٹ، ٹریلینز آف ڈالرز کے ایسٹ کریٹ ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی آئے یہ مارکیٹ ہم کھول کے دیتے ہیں، ساری دنیا پہنچ گئی ان کو، وہاں سے انہیں فیکٹریز لے کے چلے گئے۔ امریکہ میں جو آج ٹرمپ جو گالیاں دیتا ہے وہ اسی وجہ سے دیتا ہے کہ ساری ان کی جو فیکٹریز ہیں وہ چائنا میں چلی گئی، تو اس کی وجہ سے ملینز آف پیپل کیم آؤٹ آف پاورٹی۔ یہ ہم پاکستان میں اگر عمران خان صاحب بیلٹ ٹائٹننگ کرنے کے لیے تیار ہیں 40 سال کے لیے، یہی بیلٹ ٹائٹننگ ہے نا، آپ خسارے کم کریں ہو جائے گی۔ بیلٹ ٹائٹننگ یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ ٹیکس لگائیں گے، خریدی ختم ہو جائے گی، پھر وہ ناراض ہو جائیں گے آغا صاحب، ہم کہیں گے ضیاء صاحب جی نہیں، عمران خان صاحب نے کیا نا کہ جناب ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا، ہم نے چاروں گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنا دی، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اچھے بچے پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی رات کو کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، گھروں کو جا رہا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا سن لیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ نہیں رہ رہے، یونیورسٹی تو بنائے نا، اب بات تو کرنے دیں، وہ نواز شریف گورنر ہاؤس آ جائیں، نواز شریف صاحب نے 523 بندے رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، ان کے کھانے ذاتی ملازم تو نہیں تھے نا، وہ تو پی ایم ہاؤس کے اسٹاف ہیں، وہی گورنر ہاؤس آ جائے، پی ٹی آئی کا خدمت کرانے ہیں نا، گورنر ہاؤس آ جائے۔ یہ جو امپورٹ والا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، میرے پاس جو پنجاب ہاؤس ہے مری، میں آپ کو بلاؤں گا، میں نے یونیورسٹی اناؤنس کر دی ہے، انشاءاللہ سپٹمبر میں وہاں پہ کلاسیں ہوں گی اور آپ کا میں وہاں لیکچر رکھوں گا۔ سر آپ جیسے 2-4 ہوں گے، آپ جیسے 2-4 لوگ ہوں گے، لیکن میں آپ کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی ذات سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کی ذات سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں آپ کا لیکچر رکھوں گا، آپ کرپشن کے خلاف بات کریں گے اور جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس پہ آپ کی تقریر رکھواؤں گا اسمبلی میں، سپٹمبر 2019 میں یونیورسٹی شروع کراؤں گا۔ میں کروں گا اور آپ کہیں گے، میں کروں گا اور آپ کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے حقائق بیان کیے ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ تو سر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفنس کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ، یعنی ہمیں ویپنز چاہیے۔ وی آر دا 10th largest weapon purchasers importers in this world، 10th largest۔ تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے نا، آپ کو ڈالر چاہیے، تو آپ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کیسے کریں گے؟ امپورٹس کم کریں، ایکسپورٹ بڑھائیں، جس دوبارہ سے مائنڈ کریں یا نہ کریں